سورۃ الشورى، یہ سورت کا نام شورا ہے۔ شورا کہتے ہیں مشورے کو۔ اس سورت میں آگے جا کر ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہوگا، اور وہاں یہ بیان کریں گے کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں جب ضرورت پیش آئے تو مشورہ کرتے ہیں۔ جو چیز قرآن اور حدیث سے اجماع سے ثابت ہو ان میں مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن باقی جو معاملات ہیں ان میں مشورہ کرنا بہت پسند کیا گیا ہے، کیونکہ ہر انسان کی طبیعت علیحدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی مثل ہیں۔ جیسے کان کے اندر سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتا ہے، جواہرات بھی ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی انسان ہے۔ کوئی کس صلاحیت کا مالک ہوتا ہے، کوئی کس صلاحیت کا۔ تو جب مشورہ کیا جاتا ہے تو کمزور رائے والے، کمزور مشورے والے، جو عمدہ رائے والے ہیں ان کے مشورے کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے اس طرح کام مشورے کی وجہ سے نقصان سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ کا نام سورۃ شورا ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر 3 مضامین بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ حامیم عین سین قاف، اللہ اعلم بمرادی و اسرار کتابی، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کرتا ہے وہ اللہ آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ کون وحی کرتا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند اور بڑا ہے۔ آسمانوں میں کیا ہے؟ آسمان میں بے شمار مخلوقات ہیں، سورج، چاند، سیارات اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، جنات، یہ سب کچھ اور بے شمار مخلوقات جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا خالق ہے، اور وہ بہت بلند ہے، بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے۔ من فوقہن کا مطلب ہے اوپر سے پھٹے، کیونکہ آسمان جب پھٹیں گے تو اوپر سے پھٹنا شروع ہوں گے۔ 7واں آسمان گرے گا چھٹے پر، چھٹا 5ویں پر، 5واں چوتھے پر، چوتھا تیسرے پر، تیسرا دوسرے پر، اور دوسرا پہلے آسمان پر گر کے بھی ختم ہو جائے۔ تو قریب ہے پھٹ جائیں گے آسمان اپنے اوپر سے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد، اور فرشتے وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور مغفرت مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں۔ فرشتوں کا کام ہے، کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، اور یہ پوری فضا میں چھائے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں میں نے ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں دیکھی کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت میں مصروف نہ ہو، ہر جگہ۔ لیکن نورانی مخلوق ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، اس لیے یہ آرام سے پوری فضا میں چھائے ہوئے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح کرتے رہتے۔ اور دوسرا ان کا وظیفہ اور کام یہ ہوتا ہے کہ زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ زمین میں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی عظیم بات ہے کہ وہ مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے، وہ مخلوق زمین والوں کے لیے جو زمین میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ وہی بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اس اللہ کے علاوہ
کارساز، اللہ کے علاوہ کارساز جن لوگوں نے بنائے، فرمایا اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگرانی کرنے والے ہیں ان کی، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے اے پیارے پیغمبر آپ ان پر داروغہ۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اپنے کاموں کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کسی اعتبار سے کسی حیثیت سے کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لیکن دنیا میں مشرک قوموں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے، اور یہ ان کے عقیدے بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدائی اختیارات دے رکھے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو اللہ کا شریک بنایا، اور یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیارات بھی ان کو دیے ہیں، اور یہ انبیاء اور اولیاء ہمارے حالات سے واقف ہیں، حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں۔ تو جب اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کو شریک بنایا، چاہے وہ کوئی ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہے، فرمایا قرآن کھول کھول کر کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے علاوہ کارساز بنائے، اللہ حفیظ، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، یعنی اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے یہ کیا کرتے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے صحیح عقیدے سے پھر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن کی، ایسا قرآن جو عربی زبان میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا، کیونکہ ابتدائی جن لوگوں پر یہ قرآن اترا وہ عربی زبان تھے، عربی کو جانتے تھے، اس لیے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں اے پیارے پیغمبر ام القریٰ کو، بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں ان کو ڈرائیں، یعنی مکہ مکرمہ یہ بستیوں کی ماں کہلاتی، جس طرح ماں سے آگے اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طرح مکہ ام القریٰ کہلاتا ہے، بستیوں کی ماں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کو ایک پیڑے کی شکل میں بنا کر یہی مکے پر رکھا، یہاں سے اس زمین کو پھر پھیلا دیا پوری دنیا میں، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ پھر مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ جو ہے، مکہ کہتے ہیں ناف کو، ناف انسان کے جسم کا سینٹر ہوتا ہے، مکہ کو مکہ اسی لیے کہتے ہیں پوری دنیا کا سینٹر یہ ہے، پوری دنیا۔ پھر بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں جو ہے مکہ مکرمہ، اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے جس طرح ماں کے شکم سے، اس کی ناف سے، اس کے رحم کے اندر جو بچہ بچی ہوتا ہے اس کو غذا ملتی ہے، خوراک ملتی ہے، ایسے ہی مکہ مکرمہ پوری دنیا کی بستیوں کی ماں ہے کہ تمام دنیا کی بستیوں کو روحانی غذا اور خوراک مکے سے ملتی ہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے جب تک خوراک مل رہی ہے ساری دنیا آباد و شاداب ہے۔ جب یہ مکے سے خوراک ملنا ختم ہو جائے گی اور خانہ کعبہ کو گرا کے ختم کر دیا جائے گا، اس وقت پھر دنیا کا بھی اختتام ہو جائے گا، دنیا بھی ختم ہو۔ تو فرمایا اے پیارے پیغمبر آپ بستیوں کی ماں، یعنی یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ڈرائیں، ومن حولہا، اور اس بستی کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈرائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں آپ کو استطاعت تھی
آپ نے جا جا کر وہاں لوگوں کو ڈرایا۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ڈرائیں آپ جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اس قیامت کے دن سے بھی ڈرائیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا اللہ البتہ کر دیتا ان دنیا کے سب لوگوں کو امتاً واحدہ، ایک ہی امت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جبراً پوری دنیا کے اول تا آخر انسانوں کو سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ امتحان لینا تھا، اور امتحان تبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے کر، عقل و شعور دے کر انسان کو کہا لو جی اب تم دیکھو اپنی مرضی سے مسلمان ہوتے ہو یا کفر اختیار کر۔ یہ ہے امتحان۔ اب سارے اختیارات کے باوجود جو مسلمان ہوگا وہ جنتی ہے، اور سارے اختیارات کے باوجود جو کفر پر چلا جاتا ہے وہ جہنمی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، فرمایا اگر چاہتے اللہ البتہ کر دیتے سب کو ایک ہی امت، لیکن داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے، اور ظالم لوگ نہیں ہیں ان کے لیے کوئی مخلص دوست نہ ہی مددگار۔ کیا بنا لیے ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز؟ فاللہ هو الولی، اللہ ہی وہ کارساز ہے۔ اللہ دیکھیں فرمایا جن یہ لوگ اللہ کے علاوہ کارساز کا معنی ہوتا ہے کام بنانے والا۔ فاللہ هو الولی، اللہ ہی وہ کارساز ہے، سارے کام اسی نے بنانے ہیں، بگڑی بنانے والا وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ زندہ بھی کرتا ہے مردوں کو، زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود دنیا میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آپ الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں کیسے قرآن کھول کھول کر عقیدہ توحید، عقیدہ قیامت، ان چیزوں کو بیان کرتے، اس کے باوجود لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ہندو اپنے بتوں کی جب پرستش کو حق سمجھتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہونا حق سمجھتے ہیں، یہودی اپنے عزیر علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا ہونا حق سمجھتے ہیں، بدھ مت کے لوگ اپنے عقیدوں کو درست سمجھتے ہیں، یعنی سکھ جو ہیں اپنے عقیدوں کو درست سمجھتے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جو بھی تم اختلاف کرو اس میں کسی چیز کا، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد۔ نہیں مانتے نہ مانے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی زبان سے احسن طریقے سے حق بات بیان کر دو۔ کوئی نہیں مانتا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔